अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के दो इंतहाई इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर बात करें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि खुदारा जल्द अज जल्द कोविड-19 की वैक्सीन लगवाइए, खुद को वैक्सीनेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगवाने से आपको कभी भी कोविड नहीं होगा, हो सकता है, बहुत लोगों को वैक्सीन के बाद भी हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह वैक्सीन के बाद जब वंस यू वैक्सीनेटेड तो उसके बाद अगर आपको हो भी जाता है कोरोना तो इंशाल्लाह ताला आप इससे बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला करके जीतेंगे इंशाल्लाह। सो आपकी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं। जिन लोगों को कोविड हो चुका है उनकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, जैसा मुझे फरवरी में हुआ, बहुत सख्त हुआ। उसके बाद मुझे यकीन था कि अब तो इतनी एंटीबॉडीज बन चुकी होंगी कि वैक्सीन ठहर के भी लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आज फर्स्ट डोज लगवाई है। इसलिए मैं आप सबको कह रही हूँ कि चूंकि अब मैंने खुद भी लगवाई है और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मैंने मॉडर्ना लगवाई है, भले आप साइनोफार्म लगवाएं, मॉडर्ना लगवाएं, फाइजर लगवाएं, एस्ट्राजेनेका लगवाएं, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। हल्का फुल्का बुखार हो सकता है, आपको फटीग महसूस हो सकती है, सर में दर्द हल्का फुल्का, लेकिन वो बस 1 से 2 दिन मैक्सिमम वो सिम्टम्स रहेंगे और वो भी जरूरी नहीं कि सबको हों। जिस तरह मुझे अल्लाह का शुक्र है कोई सिम्टम्स नहीं फील हुए। सो ये ऐसी चीज है कि आप सबको जरूर अपनी भी और अपने प्यारों की हिफाजत के लिए करनी चाहिए। वो आपको याद है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उसने दरख्वास्त की कि मेरे बेटे को गुड़ बहुत ज्यादा जो उसको खाने का शौक है उससे मना कीजिए, कितना गुड़ ना खाया करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगले दिन कल लेके आना उसको मेरे पास। तो जब वो अगले दिन हाजिर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा दिया बच्चे को। तो उसने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कल मुझे क्यों नहीं फरमाया कि मैं कल ही ले आती अपने बच्चे को? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैंने तुम्हें इसलिए नहीं कहा कि मैंने खुद कल गुड़ खाया था, इसलिए मैं आपके बेटे को कल इस बात से मना नहीं कर सकता था जो मैंने खुद, हालांकि एक हलाल चीज है, अच्छी चीज है, लेकिन फिर भी जाहिर है माँ का कंसर्न वैलिड था कि बहुत ज्यादा वो जो बच्चा गुड़ खाता है वो ना खाए। सो पॉइंट ये है कि अब चूंकि खुद भी मैंने आजमा कर देख लिया है कि ये एक बहुत सही वो चीज़ है और बिला वजह लोग डराते हैं कि जी साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, कुछ भी नहीं है, आपको ज़रूर लगवानी चाहिए। अब आते हैं जी इस तरफ के आज एक तो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के विजन के एन मुताबिक जो पिछले 3 साल से मुसलसल एक कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही थी, जिस पर शदीद रेजिस्टेंस आ रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब सबको सेम पेज पर लाकर, जो मरियम तो खैर मजाक उड़ाती है ना कि फौज का और हुकूमत का सेम पेज, जो कि अगेन मुल्क के लिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर तमाम तर उलमाए कराम को सेम पेज पर जो इमरान खान हुकूमत ले आई है माशाल्लाह, तमाम फिरकों से ताल्लुक रखने वाले तमाम दीनी मदारिस अब अल्लाह का शुक्र है इस बात पर आमादा हो गए हैं कि बच्चों को दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी अच्छे तरीके से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम देनी भी बहुत ज़रूरी है। सो मुझे याद है कि ये एक दिन में नहीं हुआ, 3 साल की बड़ी एफर्ट लगी है इसमें। 2019 में मुझे याद है कि जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त अगरचे जो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसका सारा फोकस इस बात पर आ गया था कि स्कूल्स बंद रखें, स्कूल्स खोल दें दोबारा से, एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे या फिजिकल एग्जाम्स होंगे, क्या होगा। लेकिन साथ साथ इस चीज पर बहुत मेहनत हुई, तो इसमें शफकत महमूद साहब को भी क्रेडिट जाता है और तमाम तर जहां जहां पीटीआई की हुकूमत है, सूबाई हुकूमतें एक्सेप्ट फॉर सिंध में जाहिर है कि वो लोग इस पर ताउन करने के लिए किसी भी तौर पर ना तैयार थे ना है, और अल्लाह करे कि आइंदा हो जाए, लेकिन अभी तक फिल वक्त उनकी तरफ से कोई आमादगी इस पर जाहिर नहीं हुई। लेकिन जहां जहां पीटीआई की हुकूमत है वहां पर जो यूनिफॉर्म करिकुलम आ गया है, यकसा निज़ाम तालीम, यकसा निसाब जो आ गया है, एक सिलेबस अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा, वो बहुत अच्छी बात है कि बच्चों के अंदर अब एक कॉम्प्लेक्स डेवलप नहीं होगा। और ये 2019 में 20 में बाकायदा इस पर मीटिंग्स होती थी। मुझे याद है कि एक बार जैज और बहुत सी कंपनीज थी, लेकिन जैज की तरफ से भी ये पेशकश की गई और फिर मेरा ख्याल है कि उन्होंने प्रोजेक्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर कि जहां पर डिस्टेंस लर्निंग टीचर्स को जरा सिखाई जाएगी, कि जैज टैबलेट्स भी कुछ जो है वो देगा। और भी बहुत सी कंपनीज ने कोलैबोरेट किया हुकूमत के साथ और हुकूमत ने बहुत सारी कंपनीज को रीच आउट किया कि आप हमारे साथ मिलकर इसमें काम करें।
سو ٹیچرز کو باقاعدہ ای لرننگ کی ٹریننگ دی گئی ہے کہ کیسے آپ نے، بھلے کووڈ ہے لیکن آن لائن آپ نے کیسے بچوں کو پڑھانا ہے، اور کیسے زیادہ سے زیادہ بچے جو سرکاری سکولز میں اور مدارس میں جو بچے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں، اور پرائیویٹ سکولوں کے بچے بہت آگے نکل جاتے ہیں، ان کا گیپ فل کرنا ہے ہم نے. اور ظاہر ہے اس کا 1 یا 2 سال میں امپیکٹ نہیں پتہ چلے گا، اس میں کم از کم بھی آپ کو اگلے 10 سے 15 سال میں آہستہ آہستہ اس کا امپیکٹ نظر آنا شروع ہوگا. لیکن انشاءاللہ بہت ایک زبردست طرف ہماری سمت درست ہو گئی ہے ماشاءاللہ. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے جس پر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو شاباش دینا چاہوں گی. اور دوسری بات ہم کریں گے جی سیاست پر، جو کہ بہت ہی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. شہباز شریف صاحب کی جو لڑائی تھی وہ میڈیا میں آ گئی، کچھ حد تک تو وہ خوش بھی تھے کہ اچھی بات ہے، تھوڑا میری سائڈ سے پریشر بلڈ ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ جو ان کو افسوس ہے وہ یہ کہ ان کا استعفیٰ دینے کی خبر پر جس طرح سے نون لیگ یعنی شین لیگ کی طرف سے جو استعفیٰ دینے کی پیشکش تھی، بات چیت تھی، پیشکش کیا الٹیمیٹم تھا، دھمکی تھی کہ بس میں استعفیٰ دے دوں گا اپنی پریزیڈنٹ کی کرسی سے. سو اس پر نون لیگ کے اندر بھنگڑے ڈل رہے تھے، اور باقاعدہ مریم کی سوشل میڈیا ٹیم نے جس طرح گالی گلوچ کی شہباز شریف کو، تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ ڈسٹربنگ بات تھی، جس سے انہیں اندازہ ہوا کہ یہ میں تو دھمکانے چلا تھا، یہ تو الٹا خوشیاں منا رہے ہیں کہ جائے جان چھوڑے، اچھی بات ہے. تو اس پر ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے سلیم صافی صاحب کو کل انٹرویو دیا، اس میں چند بہت ہی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ باتیں کی، اپنا پرسپیکٹو انہوں نے ظاہر کیا. اس میں انہوں نے کہا کہ اگر تو قانون کے مطابق کوئی کارروائی ہمارے خلاف ہوتی ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو کہ صرف کہنے کی بات ہے. جب ہوتی ہے تو آپ جواب تو ایک بھی دیتے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں میرے بچوں سے پوچھیں، میری بیٹیوں سے پوچھیں، دامادوں سے پوچھیں، بیٹوں سے پوچھیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں کیا پتا، ابا جی سے پوچھیں. یہ تو آپ کے حالات ہیں. لیکن نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی پوچھیں ہی کیوں کوئی پوچھے. کل میرے پروگرام میں موجود تھے وزیر اعظم صاحب کے معاون خصوصی جمشید اقبال چیمہ صاحب، ان سے بھی میں نے کچھ ان کی کارکردگی کے حوالے سے، ان کی حکومت کی کارکردگی اور نون لیگ ورسز شین لیگ بیانیے پر سوالات پوچھے. تو اس میں انہوں نے بہت ہی انٹرسٹنگ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی ایک ہی ہیں. یہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کو اگر سنوا سکوں کہ what he actually said، یہ ذرا میں آپ کو سنواتی ہوں. بہت ہی انٹرسٹنگ جواب تھا ان کا، سو سنتے ہیں. یہی بیانیہ شہباز شریف کا، یہی بیانیہ نون کا شہباز شریف کا، نواز شریف کا بیانیہ ایک ہی ہے، یہ دو نہیں ہے. اچھا، ان کا بیانیہ ہے کھاتا ہے تو لگاتا ہے، کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، یعنی کھاتا پہلے ہے لگاتا بعد میں ہے. یہی بیانیہ شہباز شریف کا ہے، یہی بیانیہ نواز شریف کا ہے. اوریجنل بیانیہ یہ ہے. آگے باقی بات ہے، جو اختلاف ہے وہ نواز شریف کا اور شہباز شریف کا اختلاف یہ ہے کہ سروائیو کیسے کرنا ہے. کہ وہ کہتا ہے کہ میرے سماجے سے چھوٹا موٹا کمپرومائز کر کے شہباز شریف کہتا ہے کہ سروائیو کرو. نواز شریف کہتا نہیں، آپ کے اس بیانیے کی راہ میں جو بھی آتا ہے اس کو تباہ و برباد کر دو. اس کا آپ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نا لوگوں کو پتہ کرانا چاہیے میڈیکلی کہ ایک بندہ جو کمپرومائز ہوتا ہے ہر وقت، جو آپ کہہ لیں مارشل لا کی چھتری کے تلے آیا، جو کرپٹ ہے، جس نے ملک کے خلاف کام کیا ہے، وہ اپنے آپ کو اتنا رائٹیس، سیلف رائٹیس کیسے سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کو سارا دن آئین یاد کراتا رہتا ہے. اس بندے کو پتا نہیں ہے کہ دنیا کے 193 ملکوں میں سے کسی ملک میں پہلے کھانا اور بعد میں لگانا، یا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. اس آئین کوئی کون سا آئین اجازت دیتا ہے؟ وہ صبح دوپہر شام اداروں کو آئین یاد کراتا ہے، ان کی حدود یاد کراتا ہے، اور خود آپ کہہ لیں کہ اس کے افراد، ایک خاندان کے 33 افراد حکومت میں ہوتے ہیں، اور سارا اس خاندان کا ایک بچہ ایسا نہیں جو منی لانڈرنگ میں شامل نہ ہو. اس خاندان میں ایک بندہ ایسا نہیں کہ جس نے کرپشن نہ کی ہو، یا اس کی ناجائز دولت نہ ہو، یا جس نے جھوٹ نہ بولا ہو، جس نے عدالتوں کا مذاق نہ اڑایا ہو، جس نے اس ملک کے قانون کا، آئین کا مذاق نہ اڑایا ہو. سو میں سمجھتا ہوں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ دوسروں میں آئیڈیل تلاش کر رہے ہیں، اور خود کسی بھی قانون کو، اس ملک کی جغرافی کو، اس ملک کے آئین کو، اس ملک کے وجود کو ماننے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں اگر میں حکمران ہوں تو یہ ملک ٹھیک ہے، اگر میں حکمران نہیں ہوں تو یہ ملک غلط ہے. اس ملک کی آزادی غلط ہے، اس ملک کی ایگزسٹنس غلط ہے، اس ملک کا وجود غلط ہے، اس ملک کا ہونا ٹھیک نہیں ہے. جو اس حد تک ایک بندے کی برین. جی، تو یہ آپ نے گفتگو سنی جمشید اقبال چیمہ صاحب کی. بہت ہی انٹرسٹنگ سوال انہوں نے اٹھایا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، پہلے کھانا اور پھر لگانا یہ کون سا آئین اجازت دیتا ہے؟ 193 جو ملک ہیں دنیا کے، ان میں کہیں پر بھی کوئی بھی آئین بشمول پاکستان کے کہیں پر بھی اجازت اس کی نہیں دیتا. تو شیخ رشید صاحب نے اس وقت، آپ کو پتہ ہے بڑے وہ ماہر سیاستدان ہیں، تو لوہا گرم دیکھ کر انہوں نے چوٹ کی، اور انہوں نے کہا جی کہ شہباز شریف صاحب ماضی بھلا کر
آ جائیں اور ہم ان کو پیشکش کرتے ہیں کہ مل کر چلتے ہیں. اب یہ تھوڑا سا حکومت بھی چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے نون لیگ کی آپس کی اب جو اختلافات اور لڑائیاں ہیں اس میں تھوڑی سی اس طرح کی تیلی پھینک کر شیخ رشید صاحب بھی ماحول کو گرمانے کی کوشش کریں تاکہ شہباز شریف اور کھل کر سامنے آئے. لیکن دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. فی الحال تو نواز شریف صاحب نے ان کو کہا ہے کہ اب آپ خاموش رہیں اور ذرا تھوڑا سا یہ بتائیں اداروں کو, مطلب جو آپ میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اداروں کو دل سے برا نہیں سمجھتے, تو صرف پبلک کنزمپشن کے لیے ہم باتیں کرتے ہیں اور ہم آپس میں ٹھیک ہے, میں کوئی استعفیٰ نہیں دے رہا پریزیڈنٹ کی کرسی سے. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ سلیم صافی صاحب کو جو انہوں نے انٹرویو بھی دیا ہے. لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں, نون لیگ کے قریبی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اس شرط پر فی الحال خاموش رہنے کے لیے تیار ہوئے ہیں کہ اگر مریم کو ان کا یہ جو سخت بدتمیزانہ رویہ ہے اس پر چپ کروا دیا جائے کم از کم بھی اگلے 6 سے 8 مہینے کے لیے, 10 مہینے کے لیے, تاکہ کچھ حد تک ڈیمیج کنٹرول کیا جا سکے, کیونکہ ہماری عوام کی بڑی شارٹ ٹرم میموری ہے اور وہ بھول بھی جاتے ہیں بہت جلد. آپ نے دیکھا نہیں ماضی میں کیا ہوتا تھا, 5 سال پیپلز پارٹی لوٹتی تھی, اس کے بعد 5 سال نون لیگ آ کے لوٹتی تھی, پھر اگلی باری پیپلز پارٹی, پھر اگلی باری نون لیگ, اور ہر بار آخری سال میں آ کے جو پچھلی لوٹ مار کر کے گئی ہوئی حکومت ہوتی تھی اور اس وقت کی اپوزیشن ہوتی تھی وہ اتنا اپنا ماحول بنا لیتی تھی کہ اگلی بار وہ آ جاتی تھی. سو اس بار مجھے لگتا ہے کہ ماحول بدل رہا ہے. انشاءاللہ اللہ کرے کہ پاکستان کا نظام بہتری کی طرف جائے, بدلے, اور ظاہر جعفر جو کہ نور مقدم کا قاتل تھا اس کے حوالے سے بھی ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ آپ کو دیتی چلوں جانے سے پہلے کہ اس کو اپنے من پسند کھانے ڈیلیور کرنے کی اجازت دی جا رہی تھی جی جیل میں, اور وہ مزے سے اپنے فیوریٹ کھانے وہاں پر کھا رہا تھا جس وقت ایک عام شہری نے وہاں پر یہ چیز دیکھی اور شکایت اعلیٰ حکام تک گئی, پولیس کے اعلیٰ حکام تک, تو اس کا نوٹس لیا گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ کون اس درندے کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. عمران خان صاحب نے جو کل کہا ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا, نور بالکل میری اپنی اولاد کی طرح مجھے ہے, جیسے میرے بچے کے ساتھ یہ ہوا اور میں اس طرح سے اس کیس کو فالو کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے کہ بڑا سخت میسج مل تو گیا ہے اس درندے کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو, لیکن یہ انٹیریئر منسٹری کا کام ہے کہ پتہ لگائے کہ کون ہیں وہ کالی بھیڑیں جو نظام کے اندر اس درندے کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.